السلام علیکم ناظرین کرام، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے دو شخصوں کی طرف اشارہ فرمایا، نور الدین مجھے ان کی شر سے بچا۔ اسی طرح دوسری رات بھی حضور علیہ السلام نے خواب میں جلوہ افروزی فرما کر یہی ارشاد فرمایا، اور پھر تیسری رات بھی تشریف لا کر دونوں شخصوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نور الدین مجھے ان کی شر سے بچا۔ سلطان نور الدین نے جب متواترین رات حضور کی تشریف آوری دیکھی اور حضور کا دو شخصوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمانا کہ مجھے ان کی شر سے بچا سنے تو بے چین ہو گئے اور اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے کہ مدینے میں کوئی ضرور ایسا واقعہ ظہور ہوا ہے جس کے باعث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تیسری بار جب حضور تشریف لائے، رات کا کچھ حصہ باقی تھا، سلطان نے اسی وقت بستر سے اٹھے اور بہت سا خزانہ ساتھ لے کر 20 مقربان دولت کے ساتھ دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے خزانے کا منہ کھول دیا اور منادی دی کہ اہل مدینہ پر آج درہم کی بارش ہوگی۔ ہر چھوٹا بڑا اس خبر کو سنتے ہی بارگاہ سلطانی کی طرف دوڑ پڑا۔ ہر شخص بار ہی بار میں انعام و اکرام سے مالا مال ہو کر رخصت ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سارا شہر سلطان کی نظر سے گزر گیا، مگر وہ موذی جو خواب میں دکھائے گئے تھے اور جن کا حلیہ پتھر کی لکیر کی طرح سلطان کی دماغ میں نقش تھا، نظر نہ آئے۔ آخر سلطان نے روضہ نبوی کے بعض خادم سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو انعام لینے سے نہ آیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا اور سب لوگ حاضر ہو چکے ہیں، بس دو خدا رسیدہ بزرگ نہیں آئے جو مغرب کے رہنے والے ہیں اور دن اور رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی حاضر کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد دو آدمی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دو شخص ہے جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا۔ پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے روضہ مطہرہ کے مغرب کی جانب مسجد کی دیوار سے بنا ہوا ایک ویران سا مکان ہے جو ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلطان نے تو انہیں وہیں چھوڑا اور خود سیدھا اس مکان میں داخل ہو کر اس نے ہر طرف مجسرانہ نگاہ ڈالی۔ مکان کا سامان مختصر سا تھا، مگر جس قدر تھا زبان حال سے مسکینوں کے زہد درا کی شہادت دے رہا تھا۔ طاق پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی تھیں جن کے مضامین پند و نصاحی سے مملو تھے۔ ایک کونے میں فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے کی غرض سے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرش پر ایک بہت بڑا بوریا بچھا ہوا تھا، ان میں سے کوئی چیز بجائے خود قابل اعتراض نہ تھی۔ سلطان حیران تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر اسی قدسی جذبہ نے جو اتنے دمشق سے کشا مدینے لے آیا تھا، امن کا ہاتھ بوریے کا اٹھانا تھا کہ ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ ان ملعونوں نے جن کے تقدس کا گھر چرچا تھا، ایک نقب لگا رکھی تھی جس کا رخ حجرہ نبوی کی طرف تھا۔ پاس ہی میں ایک گڑھا تھا جس میں کھدی ہوئی مٹی بھر دی جاتی تھی، اور جب رات ہوتی دونوں نقب زن اس مٹی کو تھیلوں میں بھر کر بقیع کے میدان میں ڈال آتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں خبیثوں کو موقع پر طلب کر کے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی، لیکن موت سر پر منڈلاتی دیکھ کر سوچا کہ اب اخفائے راز بے سود ہے۔ نڈر ہو کر بولے، ہم نصرانی ہیں، ہماری قوم نے ہمیں اس مقدس خدمت پر مامور کیا تھا کہ مراکشی حاجیوں کے بھیس میں مدینہ پہنچ کر نقب لگا کر تمہارے پیغمبر کی قبر تک جا پہنچے اور ان کی لاش کو نکال لے اور بے عبرت کر دے۔ معاذ اللہ، ہمارا کام ختم ہو ہی چکا تھا اور نقب قبر تک پہنچ گئی تھی کہ دفعتاً آسمان پر بادل گرجا، جھگڑ چلنا شروع ہوا، زلزلہ آیا،
اور اس کے بعد تم آ پہنچے۔ سلطان کی اس وقت عجیب حالت تھی، دل الٹ گیا اور جگر پانی ہو کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تلوار کھینچ کر نقب ہی کے کنارے ان دو ملعونوں کی گردنیں اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میں گستاخی کرنے والوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سلطان کے حکم سے حجرہ نبوی کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی گئی، جسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا گیا تاکہ پھر خبیث نقب زن کا ہاتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں استراحت فرما ہو کر بھی زندہ ہے اور سارے عالم کے نیک و بد اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا اور حیات نبی ہونا، جس میں انور کا محفوظ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے نصرانی تک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام،